وہ گھوڑے بیچے بیڈ پر سو رہی تھی۔ کرن بیٹا، جلدی سے اٹھ جاؤ، آج تمہارا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے اور مجھے تو لگتا ہے پہلے دن ہی تم یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاؤ گی۔ وہ آمنہ بیگم تھی، کرن کی امی، مگر پھر بھی وہ لڑکی ڈھیٹ بنی سوتی رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ آمنہ بیگم اس کے بیڈ کے پاس گئیں اور اسے زور زور سے ہلانے لگی۔ کرن اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہارے اوپر ابھی ٹھنڈا پانی ڈال رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی کرن جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے نہیں نہیں امی، ایسا مت کیجیے گا، میں اٹھ گئی ہوں۔ اتنی سردی میں تو گرم پانی سے نہانا مشکل ہے اور آپ تو ٹھنڈا پانی ڈالنے کی بات کر رہی ہیں۔ اب وہ بستر سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف جا رہی تھی۔ ہاں تو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ تم اتنی دیر تک سوتی رہو؟ تمہیں ذرا پڑھائی کا شوق نہیں؟ نمرا کو دیکھا ہے، وہ کتنا من لگا کر پڑھتی ہے۔ ارے امی، آپ پھر سے مجھے نمرا کے تانے دینے لگی ہیں۔ وہ میری بہت اچھی کزن اور دوست ہے، مگر آپ یوں مجھے تانے دے دے کر میری اسے دوستی ہی ختم کرا دیں گی۔ اچھا، بس اب زیادہ باتیں نہ بناؤ اور جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ نمرا اور مبشر کب سے ناشتہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں، پھر وہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر یونیورسٹی چلے جائیں گے تو پھر تمہارا رونا پیٹنا شروع ہو جائے گا۔ وہ امی کی بات سن کر اب جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے آج دیر کر دی تو وہ دونوں اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے درمیان تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ جو بھی یونیورسٹی جانے کے لیے لیٹ ہوا وہ اکیلا ہی آئے گا۔ ڈائننگ ٹیبل کی تقریباً تمام کرسیاں بھر چکی تھیں، بس دو ہی رہتی تھیں، ایک کرن کی اور دوسری طاہر کی۔ کرن آ کے جلدی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، کیونکہ ان کے گھر میں سب کی جگہ فکس تھی، کیونکہ ملک ناظم جو اس گھر کے سربراہ تھے انہیں بے ترتیبی بالکل بھی پسند نہ تھی۔ اگر ڈائننگ ٹیبل کا جائزہ لیا جائے تو سربراہی کرسی پر ملک ناظم اور ان کے دائیں جانب ملک حاکم، اور ملک حاکم کے ساتھ ہی ان کی بیوی یعنی آمنہ بیگم، اور ملک ناظم کے بائیں جانب ملک اعظم، مگر ان کے ساتھ والی کرسی پر نمرا بیٹھی تھی، کیونکہ ملک اعظم کی بیوی یعنی سعدیہ بیگم کو اس دنیا سے گئے کئی برس بیت چکے تھے۔ نمرا کے ساتھ والی کرسی پر مبشر بیٹھا تھا، وہ دونوں ملک اعظم کے بچے تھے، مگر ملک حاکم کی ایک ہی بیٹی کرن تھی۔ ایک کرسی اب بھی خالی تھی، وہ تھی ملک طاہر کی، جو ملک ناظم کا اکلوتا نواسا تھا۔ بچپن میں ہی اس کے ماں باپ چل بسے، تب سے وہ اپنے نانا سائیں کے پاس ہی رہتا تھا۔ ابھی کرن نے ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ مبشر کہنے لگا، نمرا اور کرن غور سے میری بات سن لو، تم دونوں کے پاس 5 منٹ ہیں۔ اگر 5 منٹ کے اندر تم لوگوں نے ناشتہ ختم نہ کیا تو میں اکیلا ہی یونیورسٹی چلا جاؤں گا، پھر آتی رہنا ڈرائیور کے ساتھ۔ مبشر کی بات سنتے ہی وہ دونوں چلا اٹھیں کہ نہیں نہیں مبشر بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یونیورسٹی کے پہلے دن سینئرز بہت تنگ کرتے، کیونکہ مبشر ان سے اگلی کلاس میں تھا اور طاہر اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا۔ اب وہ نانا سائیں کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں یونیورسٹی کے لیے نکل گئے، مگر اب تک طاہر ناشتے کی ٹیبل پر نہ پہنچا تھا۔ آمنہ بیٹا، جا کر طاہر کا پتہ کرو، اب تک ناشتے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ ملک ناظم نے بہو کو حکم دیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اب ٹیبل پر صرف ملک ناظم اور ان کے دونوں بیٹے موجود تھے۔ وہ آپس میں کاروباری معاملات پر تبصرہ کر رہے تھے کہ اچانک سے آمنہ بیگم دوڑتی ہوئی نیچے آئیں اور بولی کہ ابا سائیں، طاہر اپنے کمرے میں موجود نہیں۔ آمنہ بیگم کی بات سنتے ہی وہ تینوں گھبرا گئے۔ ملک ناظم بولے کہ آخر بچہ صبح صبح کہاں جا سکتا ہے؟ ارے ابا جان، آج تک آپ اسے بچہ ہی سمجھتے ہیں، اب وہ بڑا ہو چکا ہے، اس کی فکر نہ کریں، یہی کہیں ہوگا، گھر میں ہی۔ وہ ملک حاکم تھا یعنی ملک ناظم کا بڑا بیٹا۔ ارے بیٹا، تم کیا جانو، وہ میری جان سے پیاری فیروزہ کا بچہ ہے، وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ فون کرو اس کو اور پتہ کرو کہاں ہے وہ۔ ٹھیک ہے ابا سائیں، میں طاہر کو فون ملاتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں طاہر کو فون کر کے معلوم کر لیا گیا تھا کہ وہ صبح کی سیر کے لیے کھیتوں میں گیا ہوا تھا۔ ابا سائیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے، وہ کوئی بچہ تو نہیں، اب دیکھ لیں وہ اپنی کھیتوں میں سیر کرنے کے لیے گیا ہے۔ آپ اتنی ٹینشن نہ لیا کریں، انہی ٹینشنوں کی وجہ سے تو آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے۔ ارے نہیں حاکم بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، جب میرا بچہ میری فیروزہ کی نشانی میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا تو بس کچھ پریشانی ہونے لگتی ہے۔ حاکم، آپ غلط سمجھ رہے ہیں،
یہ جو عباسائی کی شوگر دن بدن بڑھ رہی ہے، یہ کسی ٹینشن کی وجہ سے نہیں بلکہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہے۔ آئے روز تو یہ مجھ سے کچھ نہ کچھ بنواتے رہتے ہیں، آمنہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر ملک ناظم اور ان کے دونوں بیٹے بھی ہنسنے لگے۔ مبشر، پلیز تم ہمارے ساتھ رہو، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کرن تھی جو ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ کرن پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہم نے ایک کالج تک بھی تو پڑھا ہے، یونیورسٹی بھی تو ویسی ہی ہے۔ کرن کی پریشانی دیکھ کر نمرا بولی۔ نہیں نمرا، تم نہیں جانتی، کالج اور یونیورسٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کالج میں سب تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں اور یونیورسٹی میں تمیز نام کا کوئی دائرہ ہی نہیں ہوتا۔ کرن کی بات پر مبشر اور نمرا دونوں ہنس پڑے۔ بدھو، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ مبشر تھا جو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، یہاں پر بھی اسٹوڈنٹس پر بہت زیادہ پابندیاں ہیں۔ اب تم آ گئی ہو نا یونیورسٹی میں تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ جب وہ تینوں یونیورسٹی سے واپس آئے تو سب لوگ بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ آمنہ بیگم بولی، آ جاؤ بچے، تم بھی کھانا کھا لو۔ وہ جو پہلی بھوک سے نڈھالتے آتے ساتھ ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ اب وہاں پر طاہر بھی موجود تھا۔ کرن نے محسوس کیا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ جب اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ طاہر تھا۔ وہ اس کے اسی انداز سے اکثر گھبرایا جایا کرتی تھی، اب بھی گھبرا کر نیچے دیکھنے لگی۔ وہ اسے یوں گھبراتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے اس کی یہی ادا تو پسند تھی۔ سب بچے کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ملک ناظم اور ان کے بیٹے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اب لاؤنج میں آ چکے تھے اور آمنہ بیگم ملازمہ کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ کرن اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں طاہر کھڑا تھا۔ جی طاہر بھائی، کوئی کام ہے آپ کو؟ یہ بات کر کے وہ اس کے سر پر بم پھوڑ گئی۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر آ گیا۔ کیا ہوا طاہر بھائی، کیا بات ہے؟ آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ وہ اب بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بات نہ سن رہا تھا اور ایک ایک قدم چلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہو رہی تھی۔ یہ جو تم مجھے طاہر بھائی کہتی ہو نا، اگر دوبارہ یہ غلطی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ حکم سناتے وہ اب کمرے سے باہر نکل چکا تھا، مگر کرن تو ابھی تک شوق میں تھی۔ وہ انسان ہمیشہ اسے پریشان ہی کرتا، مگر آج تو اس نے حد ہی کر دیا۔ وہ آج پھر دیر سے اٹھی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نمرا اور مبشر یونیورسٹی کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ اب منہ بنا کر ڈرائنگ روم میں صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ناظم صاحب بھی وہاں آ گئے۔ کیا ہوا ہماری لاڈو کو؟ کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ دادا جان دیکھیں نا، نمرا اور مبشر مجھے چھوڑ کر ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ اب میں کیا کروں؟ گھر پر کوئی ڈرائیور بھی نہیں ہے۔ ارے بیٹا، یہ تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ میں ابھی طاہر کو بلاتا ہوں، وہ گھر پر ہے، وہ تمہیں یونیورسٹی چھوڑ آئے گا۔ طاہر کا نام سن کر تو اس کا سانس رکنے لگا۔ نہیں دادا جان، میں چھٹی کر لوں گی، ویسے بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آمنہ بیگم بھی وہاں پر آ گئی۔ آبا سائیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے، کہیں اس کی طبیعت خراب نہیں، یہ تو ویسے ہی پڑھائی سے بھاگتی ہیں۔ آپ طاہر کو کہیں اسے چھوڑ آئے یونیورسٹی۔ وہ خاموشی سے کھڑی ماں کو گھورتی رہی۔ طاہر اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اسے بیٹھنے کے اشارے کر رہا تھا۔ وہ جو کب سے ڈری سہمی کھڑی تھی جلدی سے اس کے اشارے پر گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ ارے پیچھے کہاں بیٹھی ہو؟ یہاں آگے بیٹھو نا میرے ساتھ، طاہر نے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں طاہر بھائی، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر طاہر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں نے تمہیں رات کو کیا سمجھایا تھا کہ مجھے بھائی مت کہا کرو؟ اب آ رہی ہو آگے یا میں؟ اس کا غصہ دیکھ کر وہ جلدی سے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور طاہر گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کرن کہنے لگی، یہ راستہ میری یونیورسٹی کی طرف تو نہیں جاتا، آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ مگر وہ خاموش رہا اور گاڑی چلاتا رہا۔ کرن کی آنکھوں میں اب آنسو بھرنے لگے تھے۔ طاہر، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اب اس نے بھائی کہنے سے اجتناب کیا تو وہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مسکرانے لگا۔ گڈ گرل، اب کی نا اچھی بات، آئندہ بھی ایسے ہی کرنا۔ مگر اس نے اس کی دوسری بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا جو وہ کب سے کہہ رہی تھی۔ وہ گاڑی چلاتا گیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک بنگلے کے سامنے روک دی۔
وہ بانسو پونچھتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی کہ طاہر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں اور یہ کس کا گھر ہے؟ تو اس نے بولا کرن نیچے اترو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی، اس لیے فوراً سے نیچے اتر گئی۔ اب اس گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ کچن میں گیا اور پانی کا ایک گلاس لے آیا۔ کرن اسے پی لو، مگر وہ اب بھی گھبرائے ہوئے بیٹھی تھی اور گلاس نہ پکڑ رہی تھی۔ طاہر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ اب اس کے ڈر سے جلدی جلدی گلاس پکڑنے لگی۔ کرن یہ میرا گھر ہے جو بابا نے بنایا تھا، میں یہاں کبھی کبھار آتا ہوں۔ میرا کب سے دل کر رہا تھا کہ تمہیں تمہارا گھر دکھاؤں، تو بس پھر آج موقع مل گیا تو میں تمہیں یہاں لے آیا۔ مگر کرن اس کی بات پر حیران ہوئی کہ آخر وہ اس گھر کو اس کا گھر کیوں کہہ رہا ہے، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے سمجھا کہ شاید بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، مگر وہ یہ نہ سمجھ پائی کہ طاہر نے جان بوجھ کر ہی اس کا گھر کہا ہے۔ طاہر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بہت باتیں کریں، مگر اس کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ بولا آؤ میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں۔ مگر کرن بولی کہ اب تو یونیورسٹی کا ٹائم نہیں ہے، اب تو بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، آؤ میں تمہیں کہیں گھمانے لے جاؤں۔ طاہر خوش ہوتے ہوئے بولا نہیں نہیں، بس آپ مجھے گھر ہی چھوڑ دیں۔ کرن نے دھیمی سی آواز کے ساتھ کہا۔ تو پھر گھر والوں سے کیا کہو گی؟ طاہر نے فوراً سوال کیا۔ میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں گی، کہہ دوں گی کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو گیا اور ہم واپس لوٹ آئے۔ اس نے جلدی سی دلیل پیش کی۔ اس کی دلیل پر طاہر مسکرا دیا اور بولا چلو پھر ٹھیک ہے، تمہیں گاڑی چھوڑ دیتا ہوں۔ اب وہ گھر کے باہر آ گئے تھے۔ کرن پھر سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی، مگر اس کے ایک اشارے پر فوراً سے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے وہ بولا کرن آخر تم مجھ سے اتنی ڈری سہمی کیوں رہتی ہو؟ میں بھی تو تمہارا کزن ہوں، جیسے مبشر ہے، مگر اس کے ساتھ تو تم بڑی فری ہوتی ہو اور میرے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتی۔ مگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ طاہر نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اسے جواب دینا ہی پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات پر طاہر مسکرانے لگا۔ اس کی اسی گھبراہٹ پر تو وہ مر مٹا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ حویلی کے باہر کھڑے تھے۔ کرن بھاگ کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ اندر آمنہ بیگم اور حاکم ملک بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بیٹی کو یوں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنی جلدی کیوں لوٹ آئی؟ تو کرن نے وہی بہانہ پیش کر دیا جو اس نے سوچا تھا۔ پھر جلدی سے بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کنڈی لگا دی۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے کہ آخر اس نے امی بابا سے جھوٹ کیوں بولا۔ وہ انہیں سچ بھی تو بتا سکتی تھی۔ آخر سچ میں کیا غلط بات ہے جو وہ نہ بتا سکی؟ مگر یہ اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ گھر کے سبھی افراد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مگر ایک کرن ہی وہاں پر موجود نہ تھی۔ تو آمنہ بیگم کو فکر ہونے لگی کہ پہلے تو وہ رات کے کھانے پر کبھی لیٹ نہیں ہوئی، مگر آج ایسی کیا بات ہے جو وہ باہر نہ آئی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ بیٹی کو بلانے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جا کر دیکھا تو کرن اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم آگے بڑھی اور اسے جگانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو وہ بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ کرن کا ہاتھ تو بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے اس کے ماتھے کو چھوا، وہ بھی بہت زیادہ تپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے آئیں اور حاکم ملک سے کہنے لگیں کہ کرن تو بخار میں تپ رہی ہے، آپ جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلائیے۔ گھر کے سبھی لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر اچانک سے کرن کو کیسے بخار ہو گیا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر تو وہ بالکل ٹھیک تھی، شاید سردی لگنے کی وجہ سے انہیں بخار ہو گیا ہے۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، وہ آپ باقاعدگی سے 3 دن انہیں کھلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر حاکم صاحب کو ہدایات دے رہا تھا۔ پھر حاکم صاحب ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے باہر آ گئے۔ آمنہ بیگم اب بیٹی کے بیڈ پر بیٹھی اس کے سر میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ کرن ابھی تک نیند کی حالت میں تھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا انجیکشن لگایا کہ جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غنودگی چھا گئی۔ آمنہ بیگم ابھی اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں کہ کرن نے آنکھیں کھولیں۔ اس کو اپنی آنکھیں بہت بھاری محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر اس کی نظر آمنہ بیگم پر پڑی جو اس کے سرہانے ہی بیٹھی تھی۔ امی کیا ہوا ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آمنہ بیگم بیٹی کی معصومیت پر مسکرا دی۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور تم بخار میں تپ رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور تمہیں انجیکشن لگا کر گئے ہیں۔
اور تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ یہ بات سن کر تو کرن کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر آ کر آرام کرنے کی غرض سے سو گئی تھی۔ اس کے آگے اسے کچھ معلوم نہ تھا، تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ مگر وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس نے طاہر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا تھا، اسی لیے ٹینشن کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا، یا شاید اسے سب کچھ یاد تھا مگر وہ یاد نہ کرنا چاہتی تھی۔ آمنہ بیگم اب اس کے کمرے سے جا چکی تھی۔ کرن سر تک کمبل اوڑھے سو رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو وہ ڈر گئی کہ کہیں طاہر تو نہیں۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمبل سے سر باہر نکالا تو سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ تو نمرا تھی۔ بہت تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی کرن کے بیڈ تک آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے میری پیاری کزن کو؟ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ فکر مندی تھی، مگر کرن نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ نمرا بہت پریشان ہوئی کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ وہ بھی اب بیڈ کی دوسری جانب آ چکی تھی، جس طرف کرن کا رخ تھا۔ مجھے تو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا میں تمہاری اچھی دوست نہیں ہوں؟ نمرا اب ناراضگی سے بولی تھی۔ اسے یوں پریشان ہوتا دیکھ کر کرن کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ آخر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم تو جانتی ہو میرے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر کرن نے آج کا تمام واقعہ نمرا کی گوش گزار کر دیا تو وہ مسکرانے لگی۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے بے وقوف؟ میں نے تو کب سے طاہر بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، یہ تو اچھی بات ہے اگر وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، نمرا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ مگر کرن کو اس کی باتیں کچھ اچھی نہ لگی، کیونکہ وہ طاہر سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ کرن نے نمرا کی بھی کسی بات کا جواب نہ دیا اور کہنے لگی، کیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ تو کرن اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی کہ پریشان نہ ہو، طاہر بھائی بہت اچھے ہیں اور تمہیں بہت خوش رکھیں گے، نمرا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ مگر کرن کو اس کی شرارت پر بہت غصہ آیا اور وہ آنکھیں بند کر کے سو گئی، تو مجبوراً نمرا بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے نمرا کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو مبشر بھی کرن کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ نمرا اب جا چکی تھی اور مبشر کرن کے بیڈ پر پاؤں والی سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کرن، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج تم یونیورسٹی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ بھی اس کے لیے بہت فکر مند تھا۔ نہیں مبشر، مجھے کچھ نہیں ہوا، پلیز ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ تو مبشر منہ بناتا اس کے کمرے سے نکل گیا، مگر طاہر نے اسے کرن کے کمرے سے نکلتا دیکھ لیا۔ وہ غصے کے عالم میں جلدی جلدی کرن کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کے اندر آ کر اس نے پھر سے کنڈی لگا دی۔ کرن جو پہلے ہی بخار میں تپ رہی تھی اب مزید ڈر گئی اور خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ طاہر نے غصے سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ یہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ وہ کسی شیر کی طرح دھاڑا۔ اس کا غصہ دیکھ کر کرن ڈر گئی اور کانپتی آواز کے ساتھ بولی، طاہر، مبشر میری طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ کرن، آج میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آئندہ اس لڑکے سے دور رہنا۔ اگر میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا غصہ اب بھی قائم تھا۔ کرن اسے اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی اور خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ طاہر کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنا اتنا قریب دیکھ کر کرن کچھ سمٹ سی گئی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہو نا تم؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ جب میں نے تمہیں گھر ڈراپ کیا تھا تب تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ طاہر کی آواز میں بہت زیادہ فکر مندی تھی جو پہلے غصے کی وجہ سے دکھائی نہ دے رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکرانے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اسے اتنا کیوں ڈرتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ اسے کمرے سے جاتا دیکھ کر کرن نے سکا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھنے لگی تاکہ دروازہ بند کر سکے، مگر نکاہٹ کی وجہ سے اٹھ نہ سکی اور مایوس ہو کر پھر سے لیٹ گئی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے مگر وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ایک تو شروع سے ہی اسے لیٹ اٹھنے کی عادت تھی، مگر آج تو اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی۔ آمنہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں اور کھڑکی سے پردے ہٹانے لگیں تاکہ دھوپ اندر آ سکے۔ کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ آمنہ بیگم کرن کی طرف دیکھ کر بولی۔ امی، اب اچھا محسوس ہو رہا ہے۔
کرن نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آمنہ بیگم اب اس کے قریب آ چکی تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو چھوا تو ماتھا ابھی تک ہلکا ہلکا گرم تھا۔ بیٹا تم تو کہہ رہی ہو کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، مگر تمہارا ماتھا تو ابھی تک تپ رہا ہے۔ امی نہیں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، کرن نے جواب دیا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ناشتہ یہیں پر لے آتی ہوں۔ اس کے بعد تم اپنی دوائیاں بھی لے لینا تاکہ تھوڑا بہت جو بخار رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آمنہ بیگم اب کمرے سے جانے لگی تھی اور کرن اٹھ کر باتھ روم چلی گئی۔ اب اس کی طبیعت قدر سنبھل چکی تھی مگر کمزوری ابھی تک باقی تھی۔ جیسے ہی وہ باتھ روم سے نکلی تو کمرے میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ طاہر بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا تاکہ تمہاری طبیعت معلوم کر کے ہی نانا سائیں کے ساتھ فیکٹری جاؤں۔ اب بتاؤ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طبیعت معلوم کر رہا تھا، مگر وہ تو باتھ روم کے دروازے کے ساتھ لگی سانس روک کے کھڑی تھی اور کوئی جواب بھی نہ دے پائی۔ تو وہ اٹھ کر اس کی طرف آنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کا سارا جسم کانپنے لگا، مگر کچھ بولنے کی ہمت اب بھی اس میں نہ تھی۔ طاہر نے اب اس کے کندھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا، مگر وہ سر جھکائے بس نیچے ہی دیکھے جا رہی تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں کو نہیں بلکہ اس کے گیلے لمبے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے سحر میں کھو چکا ہے۔ طاہر کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا، وہ تو بس اس کی کالی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ پسند تو وہ اسے شروع سے ہی تھی، مگر آج تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں خود کو سنبھال کر پیچھے ہٹنے لگا۔ خیال رکھا کرو اپنا، میرے لیے بہت قیمتی ہو تم۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر گیا کرن جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی اور اسے بند کر دیا اور دروازے کے ساتھ پشت ٹیکے زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر وہ امی بابا سے بات کیوں نہیں کر پا رہی کہ طاہر اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس بات کا جواب اس کے دل میں موجود تھا، مگر وہ تو دماغ سے سوچ رہی تھی۔ کچھ دن بعد، یار کرن جلدی سے اسائنمنٹ ختم کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ نمرا تھی جسے ہر وقت بھوک لگی رہتی۔ ہاں تو تم چلی جاؤ کیفیٹیریا، میں کام ختم کرنے کے بعد وہیں آ جاؤں گی۔ نمرا جو بھوک سے مرے جا رہی تھی تو کرن کی بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا آرڈر بھی کر دیتی ہوں، تب تک تم آ جانا۔ کرن نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ اسائنمنٹ کرنے میں بہت مصروف تھی۔ تھوڑی دیر میں مبشر اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ آ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو کرن؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ میں فزکس کی اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، تم پلیز مجھے تنگ نہ کرو کیونکہ ابھی مجھے نمرا کے پاس کیفیٹیریا بھی جانا ہے۔ مگر مبشر کا موڈ اسے تنگ کرنے کا ہی تھا۔ وہ اب اس کے نوٹس اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور بولا آؤ لے لو مجھ سے۔ کرن کو اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھ کر نوٹس اسے کھینچنے لگی، مگر وہ اپنا ہاتھ اونچا کیے کھڑا تھا اور کرن کا ہاتھ اس کے ہاتھ تک نہ پہنچ پا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک سے ایک دمدار آواز سنائی دی۔ ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ طاہر تھا۔ مبشر تو اب بھی مسکرائے جا رہا تھا کیونکہ وہ طاہر اور کرن کے درمیان کا معاملہ نہیں جانتا تھا۔ پھر طاہر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان دونوں کی طرف آنے لگا۔ کرن اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر جانے لگی، مگر طاہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ اس سے دور رہنا۔ وہ اس کے قریب آ کر ڈھاڑا۔ کرن ڈری سہمی کھڑی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں سے برسات ہونے لگی۔ لیکن ابھی تم رکو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے میں اسے دیکھ لوں۔ وہ یہ کہہ کر اب مبشر کی جانب بڑھا۔ مبشر اب کچھ پریشان ہو گیا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ آتے ساتھ ہی اس نے مبشر پر مکوں کی برسات کر دی۔ وہ بیچارہ تو سنبھل نہ پایا اور ایک دم سے گر گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، مگر طاہر اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھا اور بس اسے مارے جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کرن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ اب کالج کے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی جمع ہو گئے تھے جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہاں کوئی تماشا لگا ہوا ہے جو تم سب دیکھنے کے لیے آ گئے؟ طاہر نے اپنے عذلے غصیلے لہجے میں کہا تو سارے اسٹوڈنٹس ادھر ادھر جانے لگے کیونکہ ابھی وہ طاہر کو مبشر کی پٹائی کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ وہ سب اپنی جان بچا کر وہاں سے جانے لگے۔
طاہر تقریباً کرن کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ کرن خاموشی سے آنسو باہر جا رہی تھی۔ طاہر نے گاڑی سٹارٹ نہ کی اور اس کی طرف رخ کیے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس سے دور رہو تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کا غصہ ابھی تک عروج پر تھا، پھر اس کو یوں ڈرا سہما دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو خاموشی چھائی رہی، پھر وہ پیار سے بولا کہ کرن، میں نے تمہیں ایک مرتبہ جب منع کر دیا ہے کہ تم مجھ سے دور رہو تو تم مجھ سے دور رہو گی، انڈرسٹینڈ؟ تو کرن جو پہلے سے ڈری سہمی بیٹھی تھی ہاں میں سر ہلانے لگی، پھر وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ راستے میں اس نے گاڑی روک دی۔ کرن ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آخر کیا ہوا، مگر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا اور جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم کے 2 کپ تھے۔ اس نے ایک کپ آ کر کرن کو تھمایا۔ جب کرن نے لینے سے انکار کیا تو وہ پھر سے اسے گھوڑی سے نوازنے لگا۔ کرن نے جلدی جلدی کپ اس سے لے لیا، مگر ابھی تک اس نے کھانا شروع نہ کیا تھا۔ طاہر اب آئس کریم کا کپ تقریباً خالی کر چکا تھا تو اس نے کرن کی طرف دیکھا جو اپنا کپ یوں ہی لیے بیٹھی تھی۔ آئس کریم اب مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ طاہر نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کرن سے مخاطب ہوا، کرن تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم اتنا کیوں ڈر جاتی ہو مجھ سے؟ میں تمہیں کوئی کھا تو نہیں رہا، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں۔ مگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر طاہر نے بھی اسے کچھ نہ کہا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حویلی کے باہر پہنچ چکے تھے۔ وہ اب گاڑی سے اترنے لگی تھی مگر طاہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ روحان سی ہو گئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہی طاہر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی۔ اندر گئی تو آمنہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں اور اسے یوں دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنی جلدی جلدی میں کیوں آ رہی ہو؟ کچھ نہیں امی، بس میں تھک چکی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ بھاگتی ہوئی اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کیونکہ تمام بچوں کے کمرے دوسری منزل پر بنائے گئے تھے۔ آمنہ بیگم پریشانی کے عالم میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئیں کہ کچھ دیر آرام کر لے پھر جا کے پوچھوں گی۔ سب لوگ رات کے کھانے پر موجود تھے مگر طاہر اور کرن موجود نہ تھے۔ ملک ناظم نے آمنہ بیگم سے کہا کہ جا کر دونوں بچوں کو بلا لائیں، سب مل کر ہی کھانا شروع کریں گے۔ آمنہ بیگم پہلے طاہر کے کمرے میں گئیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال ٹھیک کر رہا تھا۔ اس کے بلانے پر بولا کہ مامی بس 2 منٹ میں آیا۔ آمنہ بیگم اب کرن کے کمرے میں گئیں۔ کرن اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ چلو بیٹا کھانا کھا لو، سب لوگ آ چکے ہیں۔ آمنہ بیگم نے اسے بھی اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے اور میں نے اپنی بہت ساری اسائنمنٹ بھی کمپلیٹ کرنی ہے، کرن نے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ نہیں بیٹا، کام تو ہوتے رہیں گے، تم پہلے چل کے کھانا کھا لو، ابھی تو تم بخار سے اٹھی اور پھر سے پڑھائی پر لگ گئی ہو، پہلے کھانا کھا لو پھر سب کچھ کرتی رہنا۔ آمنہ بیگم اب غصے سے بولی تھی کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہ تھی کہ وہ اکثر کھانے سے بھاگتی رہتی۔ ٹھیک ہے امی، آتی ہوں، کرن نے منہ بسوڑتے کہا۔ آمنہ بیگم یہ کہہ کر چلی گئیں کہ 2 منٹ میں پہنچو ورنہ میں ابا سائیں سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ 2 منٹ بعد کرن اپنے کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ طاہر بھی اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکل رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی اور اپنے کمرے کے اندر جانے لگی، مگر وہ اسے دیکھ چکا تھا اور اس کی حرکت پر اس کا کہکا نکل گیا۔ وہ جو کمرے کے دروازے سے کھڑی سے جھانک رہی تھی اسے یوں کہکا لگاتے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر یہ خروس ہنستا بھی ہے۔ ادھر آؤ کرن، کیوں چھپی ہوئی ہو؟ طاہر نے میٹھے لہجے میں کہا تو وہ بھی باہر نکل آئی اور پریشانی چھپاتے ہوئے بولی، میں کسی سے نہیں چھپ رہی، مجھے تو کوئی کام یاد آ گیا تھا اس لیے یہی کمرے میں جا رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں اس کی پریشانی صاف ظاہر تھی۔ چلو تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ طاہر ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ نہیں، اب مجھے کوئی کام نہیں ہے، اب میں نیچے کھانے کے لیے جا رہی ہوں، کرن نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا اور جلدی سے نیچے جانے لگی۔ وہ اس کا یہ انداز دیکھ کر ابھی تک مسکرائے جا رہا تھا کہ آخر اس ڈرپوک چوزی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے کہ عازم ملک بولے، ابا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نمرہ کے لیے میرے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو ان کو گھر پر بلا لوں۔ ناظم ملک پہلے تو خاموش رہے
پھر بولے کہ ابھی کچھ دن رک جاؤ اور کھانے کے بعد تم دونوں آ کر مجھ سے ملو۔ ناظم ملک کا اشارہ دونوں بیٹوں کی طرف تھا۔ باپ کی بات سن کر اعظم ملک نے ہاں میں سر ہلا دیا اور حاکم ملک بولے ٹھیک ہے ابا سائیں، ہم کھانے کے بعد آپ سے آ کر ملتے ہیں۔ ٹیبل پر بیٹھے تمام نفوس حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنے لگے کہ آخر کیا بات ہو سکتی ہے۔ بیٹا، میں کچھ دنوں سے تم دونوں سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا مگر صحیح موقع کی تلاش میں تھا۔ آج جو تم نے نمرا کے رشتے کا ذکر کیا تو میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے تم سے بات کرنے کا۔ جی ابا سائیں، آپ حکم کریں، جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اعظم ملک اور حاکم ملک نے یک زبان ہو کر بڑی فرما برداری کے ساتھ ناظم ملک کو جواب دیا۔ بیٹا، اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ نمرا کا رشتہ طاہر سے کر دیں اور کرن کا رشتہ مبشر کے ساتھ، اس طرح سب بچے گھر میں ہی رہ جائیں گے۔ ناظم ملک بڑی باریکی کے ساتھ بیٹوں کو سمجھا رہے تھے۔ ابا سائیں، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مجھے تو بہت خوشی ہے کہ میری بیٹی بھی مجھ سے دور نہ جائے گی اور میری بھتیجی بھی میری بہو بن جائے گی۔ اعظم ملک کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اب ناظم ملک کو حاکم ملک کے جواب کا انتظار تھا۔ ابا جی، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ میری بیٹی بھی گھر سے باہر نہ جائے گی۔ حاکم ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو تو پھر ٹھیک ہے، آمنہ بیٹی اور بچوں سے بات کر کے یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ناظم ملک کے چہرے پر ایک چمک تھی، ایسی چمک جو خاندان کو جوڑنے کے وقت انسان کے چہرے پر آتی ہے۔ یہ خبر طاہر کے سر پر بم کی طرح گری، کیونکہ وہ نانا سائیں کے کمرے کے باہر ہی موجود تھا اور تمام باتیں سن چکا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، غصے سے اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ابھی اندر چلا جائے اور سب کو اپنا فیصلہ سنا دے، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اکیلے میں نانا سائیں سے بات کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے نانا سائیں کے کمرے کے باہر گیا کہ دیکھے کہ دونوں ماموں چلے گئے ہیں یا نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا کیونکہ نانا سائیں اکیلے ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ نانا سائیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ طاہر نے ایک ہی سانس میں ناظم ملک کو اپنی تمام پریشانی بتا دی۔ ارے بیٹا، سانس تو لو، کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ نانا صدقے جائے اپنے طاہر پر، وہ اب اسے کھڑا کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ انہوں نے اب اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ نانا سائیں، مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں، کیونکہ میں کرن سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری شادی نمرا کی بجائے کرن سے ہو جائے۔ یہ بات سن کر تو ناظم ملک کے چہرے پر فکر مندی چھلکنے لگی۔ ارے بیٹا، یہ تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ آج ہی تو میں نے تمہارے دونوں ماموں سے بات کی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نمرا بھی گھر کی بچی ہے۔ ناظم ملک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر نانا سائیں، مجھے نمرا سے نہیں کرن سے شادی کرنی ہے۔ آپ اس فیصلے میں، اس مشکل میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور پھر آپ میری شکل دوبارہ کبھی نہ دیکھیں گے۔ طاہر نے معصوم چہرہ بناتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے ماموں سے بات کر کے دیکھتا ہوں، اگر وہ مان گئے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ پھر سے دونوں بیٹے ملک ناظم کے کمرے میں موجود تھے اور ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اعظم ملک تو اس فیصلے پر بالکل بھی راضی نہ تھے، مگر حاکم ملک اب تک خاموش بیٹھے تھے۔ ناظم ملک بولے کہ حاکم، تم اپنی بچی سے پوچھو، جیسے بچی کہے گی ویسے ہی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے ابا سائیں، میں آمنہ اور کرن سے بات کرتا ہوں، پھر آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بات کرتے ہی حاکم ملک وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، مگر اعظم ملک اب تک ناظم ملک کے کمرے میں موجود تھے۔ ابا جی، میں نے تو آپ سے نمرا کے رشتے کے بارے میں بات کی تو آپ نے مجھے منع کر دیا، اور اب آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ طاہر کو سمجھائیں، وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ اعظم ملک بڑی فکر مندی کے ساتھ ناظم ملک کو اپنی پریشانی بتا رہے تھے۔ بیٹا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے نہیں سمجھایا؟ مگر وہ نہیں مان رہا اور ضد پر اڑا ہوا ہے، بس اب ویسے ہی ہوگا جیسے بچی کہے گی۔ ناظم ملک نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا تو اعظم ملک بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حاکم ملک اور آمنہ بیگم دونوں بیٹی کے کمرے میں موجود تھے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ کرن خاموشی سے بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیسے طاہر کے رشتے کے لیے انکار کرے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ بولی کہ بابا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حاکم ملک تو بیٹی کی مرضی سن کر باہر آ گئے،
مگر آمنہ بیگم ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ بیٹا تم کھل کر بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ جیسے تم چاہو گی ہم بالکل ویسا ہی کریں گے، آمنہ بیگم نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کرن کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ بولی، امی میں طاہر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہے آپ جس سے بھی میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے طاہر سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ پلیز اس سے میری شادی مت کروائیے گا۔ اب وہ روحان سی ہونے لگی۔ بیٹا جیسا تم کہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا، میں تمہارے بابا کو سمجھا دوں گی تو وہ جا کر ابا سائیں سے بات کر لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ آمنہ بیگم اور حاکم ملک اب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ آمنہ بیگم نے حاکم ملک کو ساری بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں ابا سائیں سے بات کر لوں گا، پھر جیسے وہ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگلی صبح حاکم ملک ناظم ملک کے کمرے میں موجود تھے اور انہیں ساری بات بتا چکے تھے۔ ناظم ملک یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے کہ اب وہ کیا فیصلہ کریں۔ بیٹا تم بات کو سمجھو، جب بچی نے خود ہی انکار کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ناظم ملک اب طاہر کو سمجھا رہے تھے مگر وہ ان کی کوئی بات نہ سمجھ رہا تھا اور اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بچی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تم بھی ضد چھوڑ دو۔ ناظم ملک اب غصے میں آ چکے تھے۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں 3 دن کے اندر اندر میرا کرن سے نکاح کرا دیں، ورنہ میں چلا جاؤں گا اور کبھی بھی لوٹ کر واپس نہ آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے طاہر ان کے کمرے سے نکل گیا اور ناظم ملک سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب وہ کیا کریں۔ اس وقت ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ نواسے کو راضی کریں یا پوتی کی بات مانیں۔ کچھ دن بعد اچانک سے شور کی آواز آنے لگی تو ناظم ملک اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ آمنہ بیگم تھی جو چلا رہی تھیں کہ جلدی سے طاہر کے کمرے میں آئے، اس نے اپنی نبض کاٹ لی ہے۔ یہ سن کر تو ناظم ملک کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ وہ اپنے اکلوتے نواسے سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی بیٹی کی آخری نشانی تھا۔ شور سن کر حاکم ملک اور عازم ملک بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ مبشر اس وقت گھر پر موجود نہ تھا اور دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں موجود تھیں۔ وہ سب دوڑتے ہوئے طاہر کے کمرے میں گئے جو اپنے کمرے کے فرش پر بے سود پڑا تھا اور اس کے بازو سے خون کے پھوارے پھوٹ رہے تھے۔ جلدی سے اسے اٹھاؤ اور اسپتال لے چلو۔ ناظم ملک کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ حاکم ملک اور عازم ملک اب طاہر کو اٹھا کر نیچے آ رہے تھے کیونکہ طاہر کا کمرہ اوپر تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے سیڑھیوں سے نیچے اتارا تھا کیونکہ وہ ایک بھاری بھرکم جوان مرد تھا۔ جب طاہر نے آنکھیں کھولیں تو سب گھر والے اس کے ارد گرد موجود تھے سوائے کرن اور نمرا کے۔ جب ناظم ملک نے دیکھا کہ طاہر کو ہوش آ چکا ہے تو وہ جلدی سے اس کی طرف آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے۔ بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں ذرا بھی اپنے نانا سائیں کی فکر نہیں کہ تمہاری اس حرکت سے مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ ناظم ملک کے لہجے میں فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ ہاں تو نانا سائیں آپ بھی تو میری بات نہ مان رہے تھے، تو میں اور کیا کرتا؟ میں اس دنیا میں کرن کے بغیر جی نہیں سکتا مگر مر تو سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر طاہر نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، جیسا تم کہو گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ ناظم ملک اب اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ 1 دن کے بعد طاہر کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کی ضد پر 3 دن کے بعد ہی نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ نکاح کی خبر کرن پر بم بن کر گری۔ وہ اب کمرے سے باہر نہ نکلتی اور سارا دن روتی رہتی۔ آمنہ بیگم بھی اسے بہت سمجھاتی کہ بیٹا تم پریشان نہ ہونا، طاہر ایک اچھا بچہ ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ مگر اس کی ماں کی باتیں بالکل بھی اچھی نہ لگتی۔ اس کا دل چاہتا کہ زمین کھودے اور وہ اس میں گر جائے، مگر یہ حقیقت کی دنیا تھی اور وہ اپنے گھر میں پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے موجود تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی کہ آمنہ بیگم اس کے نکاح کا جوڑا لے کر اندر آئیں۔ بیٹا اسے پہن لو، تھوڑی دیر میں تمہارا طاہر کے ساتھ نکاح ہے۔ مگر وہ ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بیٹا تمہارے رونے سے فیصلہ بدل نہیں جائے گا کیونکہ ابا سائیں اب فیصلہ کر چکے ہیں اور تم جانتی ہو کہ ان کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ مگر طاہر نے تو ان کے فیصلے کو بدل لیا، کرن نے روتے ہوئے ماں کو جواب دیا تو آمنہ بیگم بھی خاموش ہو گئیں کیونکہ کرن سچ ہی کہہ رہی تھی۔ وہ بیٹی کو ہدایت دیتی اب کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ کرن کو یقین نہ آ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا طاہر کے ساتھ نکاح ہے۔ اس کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی خودکشی کر لے مگر وہ حرام موت نہ مرنا چاہتی تھی۔ نکاح پر زیادہ لوگوں کو نہ بلایا گیا، بس ناظم سائیں کے 2-3 دوست ہی تھے۔ جب آمنہ بیگم کرن کو بلانے کے لیے اوپر گئیں تو اس کا کمرہ لاک تھا۔ وہ اسے آوازیں دیتی رہی مگر اس نے کمرہ نہ کھولا۔ آمنہ بیگم گھبرا گئی اور مسلسل دروازہ بجانے لگی تو تھوڑی بعد
کرن نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ نکاح کا جوڑا پہنے کھڑی تھی مگر اس نے کوئی تیاری نہ کی تھی۔ آمنہ بیگم بیٹی کو یوں دیکھ کر پریشان ہو گئیں مگر وہ کچھ کر بھی نہ سکتی تھیں اور اسے لے کر نیچے آ گئیں جہاں پر قاضی صاحب اور گھر کے ہی لوگ موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور طاہر کی ضد پر کرن کو تھوڑی دیر میں رخصت کر دیا گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے باپ کے گھر رہے جو انہوں نے بڑے ارمانوں سے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا۔ ناظم ملک بھی اس کی فرمائش کے آگے چپ ہو گئے کیونکہ اس میں کوئی برائی بھی تو نہ تھی۔ وہ سانس روکے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ڈرپوک چوزی، مبشر سے دور رہو، مگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر سزا تو بنتی ہے۔ طاہر اسے چرانے کے انداز میں کہہ رہا تھا مگر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ طاہر کے ابا کے گھر میں موجود تھے۔ اب طاہر اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں گیا تو وہ ویسی کی ویسی ہی بیٹھی تھی۔ اس نے جاتے ساتھ ہی کرن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر ڈر کے پیچھے ہونے لگی مگر وہ اور بھی اس کے قریب ہو گیا اور اس کی گال پر اپنی محبت کی نشانی چھوڑ گیا۔ کرن، تمہیں پتہ ہے میں نے اس دن کا کتنے برسوں سے انتظار کیا؟ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ طاہر بڑے پیار سے کرن کو اپنی دل کی کیفیات بتا رہا تھا جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں بتائی تھی۔ کرن بھی بڑے سکون سے بیٹھی اس کی بات سن رہی تھی کیونکہ دل ہی دل میں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی مگر کبھی خود ہی اس محبت کو قبول نہ کیا اور ہمیشہ نظر انداز کرتی رہی۔ مگر آج جب اس سے میسر ہو گیا تو اس کی دل کی کیفیت بھی کھل کر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے طاہر کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اب اس کے ماتھے پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے کیونکہ طاہر کو اپنی محبت مل گئی اور کرن نے اپنے دل میں چھپی محبت کو پہچان لیا۔ اب ان کی زندگی کا ایک حسین سفر شروع ہو چکا تھا۔